مہینے کا ٹول ٹیکس 160 روپے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اس فیصلے کی وجہ سے اسلام آباد سے مغل جانے کے لیے آپ کا یہ سوات موٹر وے ہے اور اس کے کھلنے سے لوگوں کو بڑی سہولت ملے گی، کیونکہ اس سے پہلے لوگ جو ارادہ کرتے تھے کہ سوات جائیں گے وہ 15-20 سال لگ جاتے تھے وہ سوچ کے کہ کس طرح جائیں گے۔ راستے بڑے دشوار تھے، ناہموار تھے، پہاڑ تھے، ندی نالے تھے اور گاؤں سے گزر کے جانا پڑتا تھا۔ تو اس لیے لوگ سوچتے تھے، صرف ڈریم ہی ہوتی تھی، خواب ہی ہوتے تھے ان کے کہ جائیں سوات جائیں اور وہاں پہ ہم دیکھ کے آئیں خوبصورتی اور سیر و تفریح کی جگہ۔ یہاں پہ ایگزٹ جو 1 ہے وہ مردان وغیرہ کے لیے نکلتا ہے، یعنی راستہ وہاں سے علیحدہ ہو جاتا ہے مردان کے لیے، اور سوات کو سیدھا جاتا ہے۔ پھر آگے جا کے چترال کے لیے بھی راستہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ پھر 3 ٹنل آتے ہیں اس میں، 3 ٹنل یعنی کہ 3 پہاڑ کھود کر سوراخ کر کے راستہ بنایا گیا۔ ابھی بھی کام آگے چل رہا ہے، لیکن اس کو کھول دیا کہ اپوزیشن وغیرہ لوگ وغیرہ اعتراض کرتے تھے کہ جی عمران خان نے کام روک دیا ہے موٹر وے کا اور سی پیک وغیرہ چینا کا جو وہ، تو اس لیے اس کو کھولا ہے۔ اور ساتھ میں ابھی آگے جا کے آپ دیکھیں گے کام ہے لگا ہوا ہے ساتھ میں، لیکن گاڑیاں چل رہی ہیں، راستہ کھل گیا ہے، آپ سوات تک بالکل سیدھے بے فکر ہو کے جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس راستے سے کھلنے سے پاکستان کو، سوات کے لوگوں کو اور جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی بڑا فائدہ ہو، اور اسی لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو لوگ باہر کے ملک میں رہتے ہیں، مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، امریکہ میں، جہاں کہیں بھی ہیں، وہ یہاں پہ اپنا کاروبار لگائیں، پیٹرول پمپ لگائیں، پارک بنائیں، شاپنگ سینٹر بنائیں، کھیلنے کی کوئی بھی سہولت بچوں کے لیے وہ بنائیں، انویسٹمنٹ کریں، پیسے لگائیں۔ جو آپ کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں دوسرے ملک میں، ان کو نکال کے اپنے لوگوں پہ لگائیں، اپنے ملک پہ لگائیں، جس کا سب کو فائدہ ہو۔ صدقہ جاریہ بھی ہے، کوئی نیکی کے کام آپ کریں گے، کوئی اسکول بنا دیں گے، مسجدیں بنا دیں گے، کوئی بھی سہولت عوام کے لیے بنا دیں گے تو آپ کو صدقہ بھی ملے گا، اور صدقہ جاریہ یعنی آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا کریڈٹ اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو دوسرے ملکوں میں آپ نے ویسے ہی پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں کہ جی ہم ساتھ لے کے جائیں گے، مریں گے تو ساتھ لے کے جائیں گے، یہ نہیں ہے، سب کچھ یہاں ہی رہ جائے گا، دوسرے لوگ مزے کریں گے ان پہ۔ تو ایسا کام کرنا چاہیے اپنے ملک اور قوم کو جو فائدہ ہو، تو وہ یہاں پہ بڑی سہولتیں ہیں، انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں۔ ابھی سیکورٹی کے معاملات بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، کیونکہ پہلے راستے یہ دیکھیں، یہ ریسٹ ایریا ہے، یہاں پہ مسجد ہے، باتھ روم ہے، صرف اس کی ایک چیز کی کمی ہے کہ پیٹرول پمپ نہیں ابھی تک لگے، پیٹرول پمپ وغیرہ بھی لگ جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کا لائسنس دے دیں، پرمٹ دے دیں اس کو، اور اس کو 2-3 پیٹرول پمپ لگا کے دے دیں، بس وہ بیٹھا رہے گا، بس کسی کو نہیں چھیڑے گا، آپ کو بھی نہیں چھیڑے گا، اس کو بس یہی ہے۔ تو یہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا، یہ پہلے لوگ ان پہاڑوں کو دیکھ کے واپس آ جاتے تھے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، ہم ایک دفعہ گئے اور یہ پہاڑ دیکھ کے ہم واپس آ گئے کہ ان کے اوپر سے چڑھنا تھا
اور گاڑی کو اوپر لے کے جانا تھا، اور ہم نے کہا یہ تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا، گاڑی جا سکے گی نہیں جا سکے گی، ہم نے واپس آ گئے۔ اب یہ الحمدللہ یہ کھل گیا ہے، اس کے ایگزٹ وغیرہ جو بھی بنے گی ہیں راستے میں آپ کو لکھائی بھی نظر آئے گی۔ یہ پہاڑ تھا اس وقت بالکل بند تھا، اب اس کو توڑ کے کھول دیا گیا ہے اور یہ راستہ بن گیا اب۔ پھر آگے بھی 3 ٹنل آتے ہیں، 3 بڑے پہاڑ آتے ہیں جن سے وہ ٹنل بنا کے راستہ بنایا ہے، تو وہ آپ اس سے گزر کے سوات جا سکتے ہیں۔ تو بعض 1-2 ٹنل جو ہیں جن میں کام لگا ہوا ہے، لائٹیں نہیں لگی ہوئی ہیں، کلر وغیرہ نہیں ہے، ایک ہے جو تیار ہے اس میں لائٹیں بھی ہیں، کلر بھی لگ گیا ہے۔ تو ساتھ ساتھ میں وہ جلدی میں، کیونکہ عوام اور اپوزیشن کی تنقید تھی عمران پہ کہ جی آپ نے کام بند کر دیا ہے، آپ نے سلو ہو گئے ہیں، آپ فلاں ہو گیا ہے، تو اس نے پھر جلدی اس کو، حالانکہ اس کو 2023 میں کھولنا تھا لیکن پہلے انہیں کھول دیا۔ جلدی کام کیا ہے، مراد سعید کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے بڑا کام کروایا، اور یہ اس کی جو وزارت ہے نا اس میں آتا ہے مراد سعید کی، موٹر وے وغیرہ۔ اور یہ بتاتا آپ کو چلوں کہ یہ جو پروجیکٹ تھا سوات موٹر وے کا، یہ مشرف کے دور میں منظور ہوا تھا، پھر کام نہیں ہوا، مشرف چلا گیا، اور اس کے بعد زرداری آئے، وہ صرف کھاتے رہی پاکستان کو، انہوں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ نواز شریف آیا، اس نے اس کی افتتاح کیا، اور کام سوات موٹر وے کا نہیں شروع ہوا، تھوڑا سا سٹارٹنگ میں ہوا تھا، پھر وہاں ہی رکا رہا۔ پھر یہ عمران کے دور میں یہ ہوا ہے، 2 سال اس کو بھی لگ گئے اور یہ کام چلتا رہا۔ اب اگر اسلام آباد سے آپ آئیں سوات کے لیے، پہلے پورا دن لگ جاتا تھا، رات ہو جاتی تھی، اب 3 گھنٹے میں آپ سوات آپ پہنچ سکتے ہیں اسلام آباد سے۔ ایبٹ آباد سے 2 گھنٹوں میں آپ ایبٹ آباد سے آئیں گے، اور یہ واقعاً حسن عبدال سے یہاں سوات میں پہنچنے کے لیے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ آگے جا کے ہو سکتا ہے زیادہ جلدی ہو، کیونکہ ابھی اسپیڈ لمٹ کم رکھی ہے۔ یہ ٹنل ہے، دیکھیے یہ ٹنل نمبر 2 ہے، یہ 2 کلومیٹر ہے یہ آگے، پھر دوسرا ٹنل آگے، اس کا کام ابھی لگا ہوا ہے، اور سے لگے ٹریفک کھول دیجیے۔ اس سوات موٹر وے سے بننے سے لوگوں کو بڑی سہولت ہوگی آنے جانے میں، اور کاروبار کرنے میں، بزنس کرنے میں، انویسٹمنٹ کرنے میں، کہ لوگ پیسہ لگائیں گے۔ لوگوں کو ابھی یقین ہے کہ ہاں جی جلدی ہم نے مارکیٹ میں پہنچنا ہے، دوسرے شہروں میں ہم نے سامان لے کے جانا ہے، لے کے آنا ہے، تو جلدی، پہلے بندہ سوچ کے ہی پریشان ہو جاتا تھا کہ کیا کروں، تو وہ جو کاروبار کرنے والے لوگ تھے وہ پیسہ نہیں لگاتے تھے، کہ وہاں پہ ایک تو سیکیورٹی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا تھا، اور حالات بڑے خراب رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، جو لڑائی لگی رہی اس کی وجہ سے یہ سارے یہ علاقے جو ہیں نا یہ بند تھے، یہاں تو آپ جا بھی نہیں سکتے تھے۔ اب صرف یہ ہے کہ ملک میں امن امان ہو، یہ لڑائی جھگڑے یہ نہ ہو نا، تو پھر یہ پاکستان ترقی کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ چلیں انشاءاللہ پھر بات ہوگی، ابھی یہاں